خواصنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وصحبه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الرشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بہترین ہمنشیں کون لوگ ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا ہمنشیں جس کو دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے، وہ تمہارا بہترین ہمنشیں ہے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات انسانی کا کوئی ایک گوشہ ایسا نہیں جس میں انسانیت کی اور اپنی امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے لال نے اس کائنات کو سینکڑوں جاں پرور پیام بھی دیے ہیں اور سینکڑوں نظام بھی دیے ہیں۔ نہ اس جیسا نظام آج تک دنیا پیدا کر سکی ہے، نہ اس جیسا پیام کوئی دنیا میں رہنما دے سکا ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے وہ جو شاہکار اپنا بھیجا اس کائنات میں انسانوں کی طرف، تو اسی لیے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس آیہ مبارکہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زندگی کے جس مرحلے پہ، جس گوشے میں، جس شعبے سے، جس مقام میں، جس زمانے میں تمہیں ضرورت پڑے تو تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری، ہر راہ گزار شہر پیمبر کو جائے ہے۔ آپ کو رہنمائی، روشنی، اکتساب فیض، اکتساب نور، اکتساب علم اسی جگہ سے ملے گا۔ پنڈت ہری چند اختر آج کے ہمارے موضوع کے حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے، کمال کی بات کی غیر مسلم ہوتے ہوئے۔ اس نے کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ملازموں کے حقوق و فرائض۔ دین اسلام میں محنت جو ہے اس میں عظمت ہے، خدمت میں عظمت ہے، اور ہر پیشہ قابل احترام ہے۔ کسی آدمی کو پیشے کے اعتبار سے کم تر نہیں کہا جا سکتا۔ ہر لمحہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشاد پاک سامنے تھے کہ جو آدمی مزدور کی مزدوری نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے جنگ کروں گا۔ اور اس لیے فرمایا کہ وہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جو کسی کا حق مار لے، جو کسی مزدور کا حق مار لے، اور جو تم خود کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو، اپنے ماتحتوں کو، زیر دستوں کو کھلاؤ۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کھانا تمہارا کوئی جو ماتحت ہے وہ بناتا ہے، وہ دھواں کھاتا ہے، جب تم کھانا کھاؤ اس کو کھانے میں شریک کرو۔ اگر کبھی ایسی صورت ہو کہ کھانا بہت کم ہو اور بندے بہت زیادہ ہوں تو پھر ارشاد فرمایا کم از کم چند لقمے تو اس کو ضرور دو، وہ ٹیسٹ کر سکے۔ یہ جو تعلیمات ہے یہ انہی کا اثر تھا۔ زیر دست لوگ جو تھے ان کو اٹھا کے اسلام نے کس مقام پہ پہنچایا کون نہیں جانتا۔ یہاں جو خاندان غلامہ تھا اس سے کون واقف نہیں، مملوکوں کے خاندان نے کتنی دیر حکومت کی کون نہیں جانتا، التتمش کون تھا، قطب الدین ایبک کون تھا، سیدنا بلال حبشی، اس سے بڑھ کے میں عرض کر رہا ہوں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کون تھے، ابو ہریرہ کون تھے، جناب زید بن حارثہ کون تھے، اسامہ بن زید غلام زادے کون تھے۔ ان کو اٹھا کے کس مقام پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا۔ آج جب ان کا نام آتا ہے احترام سے سارے عالم اسلام کے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ اور یہ جو مقام زیر دستوں کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے عطا فرمایا تھا، آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حقوق و فرائض کیا ہیں، ماتحتوں کے، ملازموں کے کیا ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے ہاں غلط فہمی کی بنیاد ہے، ہم انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ نہیں، کام جو جیسا مرضی کرو۔ انبیاء کرام خود جو سب سے عظیم ہستیاں تھیں وہ کیسے کام کرتی تھیں۔ ناظرین کرام، سیدنا ابراہیم اسماعیل نے، آپ کو پتہ ہے، کعبۃ اللہ خود مل کے مزدوری کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود زرہ خود بناتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام تانبے اور پیتل کے بڑے برتن بناتے تھے۔ اور صحابہ کرام کا تو پھر وہ معمول چھوڑیے، صحابہ کی بات وراء الورا، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوچھوں کہ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو اللہ کے محبوب نے حصہ نہیں لیا؟ جنگ احزاب جو تھی، غزوہ جو تھا خندق، اس میں کس نے وہ پتھر توڑا تھا اور کس طرح روشنیاں آئی تھی، کس طرح فتوحات کی جو تھی پیش گوئیاں دی گئی، جب سفر میں ہوتے تھے لکڑیاں چننے کا کام۔ تو اسلام میں محنت میں عظمت ہے، محنت میں ذلت نہیں ہے۔ جی قرآن و حدیث کی روشنی میں، جی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا پورا نظام دو چیزوں کے گرد گردش کر رہا ہے، حقوق فرائض، دو چیزیں جی۔
آپ جہاں بھی دیکھیں یا حقوق کا سامنا ہے یا آپ کو فرائض کا سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، میں نے اس زمین کے اندر لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے غذا اور سامان معیشت پیدا کر دیے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تم نے دنیا میں سے اپنا حصہ لینا قطعاً نہیں بھولنا، یعنی تم نے ڈے اینڈ نائٹ راؤنڈ دا کلاک سٹرگل کرنی ہے، اور جو میں نے سامان معیشت پیدا کیے ہیں اس سامان سے تم نے اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔ اگلے مرحلے پر فرمایا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ ایسے بھلائی کرنی ہے جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی۔ دو باتیں غازی صاحب بڑی امپورٹنٹ، کنسنٹریشن آف ویلتھ اور ایکسپلائٹیشن آف ہیومن بینگ، انسانوں کا استحصال اور دولت کا ارتکاز، دونوں اللہ نے منع فرما دیے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر دو چیزیں بڑی زبردست بیان کی گئی وہ ہیں۔ آیہ مبارکہ کیا ہے کہ تمہاری دولتم بین الاغنیاء، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ دولت کَإِ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، بین الاغنیاء، یہ لفظ ہے نا؟ بالکل جی جی، اللہ حافظ قرآن میں حافظ قرآن ماشاء اللہ جی۔ اللہ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دولت کا ارتکاز ہو جائے اور تمہارے اپنے مابین گردش کرتی رہ جائے، امیروں کے مابین گردش کرتی رہ جائے۔ اچھا بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس میں اجر اور اجیر دونوں کا تعلق قائم کر دیا، اور فرما دیا کہ تم اس قابل نہیں تھے، اہل نہیں تھے، لیکن میں نے تم پر احسان کرتے تمہیں پھر بھی رزق عطا کیا اور وافر مقدار میں کیا۔ اب جب میں نے رزق دے دیا ہے تمہاری گناہوں کی، کوتاہیوں کی، خامیوں کے باوجود، اور میں نے ہر چیز کو صرف نظر کیا، دیکھتے ہوئے صرف نظر کیا، جانتے صرف نظر کیا، اب تمہارے سامنے ایک طبقہ آ رہا ہے، اور وہ تمہارا ماتحت طبقہ ہے، تمہارے سبارڈینیٹ ہیں، زیر دست لوگ ہیں۔ تم نے ان کی کوتاہیوں کو بھی صرف نظر کرنا ہے، غلطیوں کو بھی صرف نظر کرنا ہے، ہر چیز سے درگزر کرتے ہوئے ایسے ہی بھلائی کرنی ہے جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی۔ یعنی بڑی سادہ سی بات آپ نے فرما دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا۔ اچھا ابھی آپ بڑی اچھی بات فرما رہے تھے کہ رسالت مآب علیہ السلام بڑی قدر فرمایا کرتے تھے ہاتھ سے کام کرنے والوں کی۔ سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا، ایک شخص حاضر خدمت ہوا، رسول کریم علیہ السلام نے جب اس سے مصافحہ کیا تو اس کے ہاتھ کھردرے اور سیاہ اور سخت تھے، تو آپ نے فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں آہن گر ہوں، جسے ہم لوہار اپنی زبان میں کہتے ہیں، آہن گر ہوں۔ فرمایا آپ نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، فرمایا ھذہ ید لا تمس النار ابدا، فرمایا یہ صحابہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ گویا ایسی انکریجمنٹ تھی اس طبقے کے لیے، اس کا ہاتھ ملایا اور کہا جو حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ کو بوسہ دے دیا۔ تو دیکھیں نا، آپ نے بوسہ دے کے فرمایا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا۔ قیامت تک آنے والا یہ زیر دست طبقہ جو اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، جسے ہم کم تر اور حقیر جانتے ہیں، کچھ لوگ ہم میں سے انہیں اپنے لیول پر نہیں لانا چاہتے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں کے بھی بوسے لیے جانے چاہیے، کہ یہ بیش بحاق لوگ ہیں اور بیش قیمت لوگ ہیں، گراں مایہ اور گراں قدر لوگ ہیں یہ۔ تو آپ نے ان کی قدر و قیمت کا ہمیں اس چیز کا احساس دلایا۔ آپ سے پوچھا گیا یاسر میرے پاس ایک درہم ہے، کس پہ خرچ کروں؟ فرمایا اپنی ذات پہ، دوسرا فرمایا اپنے اہل و عیال پہ، تیسرا کہا اپنے ملازم پہ۔ اب آپ کیٹاگوریکلی دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے اس ماتحت طبقے کو لا کے اہل و عیال اور ذات کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور فرما دیا کہ تمہاری اس کمائی کے حقدار سب سے پہلے تمہاری ذات، اس کے بعد تمہارے اہل و عیال، اس کے بعد تمہارا ملازم، باقی لوگ بعد میں۔ صاحب وہ خطبہ حجۃ الوداع کے آخری الفاظ، اور وہ جو الفاظ ہیں کہ او ما ملکت ایمانکم، الصلاۃ 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 او ما ملکت ایمانکم، زیر دستوں کا تم نے خیال رکھنا ہے، آخری پیام بھی یہ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غازی صاحب، جس عنوان کا انتخاب آج ہمارے زیر بحث ہے، اس پہ قرآن عزیز کی ایک آیہ مبارکہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ارشاد باری تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت، سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اسی طرح یہ قدرتی نظام ہے۔ ایک آیت اور پڑھ دیں اور پھر آپ گفتگو کرتے رہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جی یہ میں پڑھنے لگا تھا ابھی آپ کے سامنے۔ پڑھنے لگے تھے؟ جی کشف کے قائل ہو گئے آپ۔ جی یہ نظام قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے انسانوں کو مختلف طبقات میں تقسیم فرمایا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زندگی انتہائی الجھن کا شکار ہوتی، یعنی یہ جو زیر دست لوگ ہیں اگر کام کرنے والے نہ ہوں تو ہمارا وہ طبقہ جو مالدار اور سرمایہ دار سمجھا جاتا ہے، آیا ان میں سے کوئی شخص ایسا تھا کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے ٹھیک کرتا، یا خود اپنے کپڑے سلائی کرتا، یا اس طرح کی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ خود کرتا؟ ایسا ممکن نہیں تھا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کے پیش نظر ان لوگوں کے بارے میں خاص تاکید فرمائی۔ خطبہ حجۃ الوداع کی طرف آپ نے اشارہ فرما دیا۔ میں جامع صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت معرور تابعی اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ربضہ کے مقام پر دیکھا، آپ کا خادم آپ کے پیچھے کھڑا تھا، جو لباس حضرت ابو ذر غفاری نے پہن رکھا تھا وہی جبہ اسی جیسا آپ کے خادم نے بھی پہن رکھا تھا۔ تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ کیا معاجرہ ہے کہ آپ کا اور آپ کے خادم کا لباس ایک جیسا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ دراصل میں نے اپنے ایک خادم کو جھاڑ پلا دی تھی اور اسے اس کی ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے آر دلائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ سرکار نے فرمایا ابو ذر کیا ابھی تک جاہلیت کے آثار تم سے گئے نہیں؟ تم ایک شخص کو اس کی ماں کی طرف نسبت کر کے آر دلاتے ہو، ایسا نہ کرو۔ بلکہ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے تمہارے زیر نگیں کیا ہے، یہ تمہارے زیر اثر ہیں، جو تم خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، اور ان پر کبھی بھی ایسی ذمہ داری نہ ڈالنا جو ان کو مغلوب کر دے، یہ جو نبھا نہ سکے، اور اگر تم نے کبھی ان پر ایسی ذمہ داری ڈال دی تو پھر کوشش کرنا اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ان کی معاونت بھی کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کس حد تک یاد رہا۔ ربضہ کے مقام پر کئی نسلیں کئی سال گزر جانے کے باوجود حضرت ابو ذر غفاری پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے وہ آثار نظر آ رہے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص بارگاہ الہی میں جب روکا گیا حساب کے لیے تو اس کے پاس بھلائی کوئی نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیجا جاتا۔ ہاں اتنی بات ضرور تھی، وہ ایک سرمایہ دار شخص تھا، لوگوں کو جب قرض دیتا تھا تو اس کے خادم اور غلام جب قرض وصول کرنے کے لیے جاتے تو وہ ان پر تنگی نہیں کرتا تھا بلکہ کہہ کر بھیجتا تھا کہ اگر کسی کے پاس نہ ہو تو آسانی کر دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اسے جب اپنے سامنے پیش کیا، حاضر کیا، تو فرمایا ہم تجھ سے زیادہ حقدار ہیں کہ تیرے اوپر رحم کرے جس طرح تو ہمارے بندوں پر رحم کیا کرتا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ بڑا عام سا شعر ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے آثار ہیں۔ دیکھیے جہاں ہر طبقے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت ظاہر فرمائی ہے، اسی طرح جو خادمین ہیں، ملازمین ہیں، ہمارے ہاں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اس سے مراد دفاتر کے ملازم ہیں، نہ، بلکہ حلال رزق کمانے والا، سڑک پر چلنے والا اگر کوئی عام آدمی اس پیشے کے ساتھ وابستہ ہے، وہ رزق حلال کما رہا ہے، وہ بھی مزدور کہلائے گا، ماتحت کہلائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات جو ابھی آپ نے پڑھے ہیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، یہ سارے کے سارے ان پر بھی ظاہر ہوں گے۔ ہر طبقہ پر کام کرنے والا، ملازمت کرنے والا، وہ سارے اس کے حقدار ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بھی یہ بات ہے کہ ان کو مہلت دینی چاہیے، مارنا نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں ملازمین کے ساتھ بہت 70 مرتبہ ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کر دینا چاہیے، کتنی بڑی بات ہے۔ میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خادمہ تھی، بکریاں چرایا کرتی تھی، اس کی ذمہ داری صرف آپ کی بکریوں کی نگہداشت کرنا تھا۔ وہ ایک بکری ان میں ایسی تھی جس کے ساتھ با کمال شاعر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ بن رواحہ، ان کا وہ شعر یاد ہے نا، وہ جو انہوں نے جس جنگ میں، جنگ موتا میں جو شعر کہا تھا، کمال کا شعر ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی نبوت کی کوئی دنیا میں اور دلیل نہ ہوتی کیا چہرہ مصطفیٰ کافی نہیں تھا؟ کیا بات ہے۔ تو صرف بکریوں کی نگہداشت جو ہے وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ ایک بکری کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو خاص لگاؤ تھا، تو اپنی اس خادمہ کو کہا اس کا خیال رکھنا ہے تم نے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا بکریاں چرا رہی تھی، بھیڑیا آیا اور اسی بکری کو اٹھا کر لے گیا جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے خاص تاکید کی تھی۔ واقعہ سارا جب حضرت عبداللہ بن رواحہ کو خادمہ نے سنایا تو آپ کو غصہ آیا اور آپ نے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ بعد میں اس بات پر ندامت ہوئی۔ واقعہ خود جا کے سرکار دو عالم علیہ السلام سے عرض کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام ہو گیا، تو فرمایا تم نے ایک مومنہ کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ عرض کہ یا رسول اللہ وہ رنگ کی سیاہ فام ہے اور اس کو کیا پتہ کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا اس کو بلاؤ۔ بلا لیا گیا، سامنے بٹھا کے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے بارے میں حضور نے پوچھا، فرماؤ بتاؤ کہ رب العالمین کون ہے؟ تو اس نے اشارہ کر کے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے۔ پھر سرکار نے اپنے بارے میں پوچھا، فرمایا میرے بارے میں بتاؤ میں کون ہوں؟ تو اس نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ عبداللہ میں نہ کہتا تھا یہ مومنہ ہے؟
تو پھر اس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو تم نے اس پر زیادتی کی ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ اب تم اس کو آزاد کرو. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کمال اس وقت پیروی کی، اطاعت کا ثبوت دیا، اسی وقت اس خادمہ کو آزاد کیا. جی ہاشمی صاحب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فقیہ امت، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا. انہوں نے بھی اپنے ملازم کو ذرا ڈانٹ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھے سے آواز دی تو انہوں نے فوری طور پہ معذرت کی اس سے. تو آپ نے فرمایا، اور ان کا آزاد کرتا ہوں میں تمہیں، اپنے خادم کو. تو آپ نے فرمایا اگر تو عبداللہ بن مسعود اس کو آزاد نہ کرتے جہنم کی آگ تمہیں پکڑتی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب، یہ تو ضابطہ ہے اسلام کا کہ اگر غلاموں کے ساتھ اس طرح کا کوئی مطلب جبری معاملہ کر لیا جائے تو پھر اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس کو آزاد کیا جائے. اور فرمایا کہ اس میں سے کوئی تمہارے لیے اجر نہیں ہے کہ اب اس آزادی کا کہ تم نے اس کو آزاد کیا تو اس پر کسی اجر کے متمنی ہو جاؤ، بلکہ اب یہ تمہارے اس گناہ کا کفارہ ہے بس. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ جو ملازمین کے حقوق اور فرائض وغیرہ کے معاملات کے حوالے سے سلسلہ اگر بیان کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کا سرمایہ دار جو ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے ایک وقت کے کب جو بل بنتا ہے وہ ملازم کے پورے مہینے کی تنخواہ کے برابر ہوتا ہے، کہ ان کے حقوق اس کو پورے طریقے سے نہیں دیے جا رہے ہوتے. ایک وقت کے کھانے کا بل پورے مہینے کی تنخواہ کے برابر ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو آجر ہوتے ہیں، جو ملازم لوگوں کو رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے مطلب کہہ لیجیے کہ صاحب ثروت کیا ہے، ان کے ہاں مطلب عالی شان محلات، بنگلے، کاریں، کوٹھیاں وغیرہ سب کچھ موجود ہوتا ہے. جبکہ ملازم کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس غریب کے پاس سر چھپانے کے لیے جو ہے وہ کوئی چھت بھی موجود نہیں ہوتی. ملازم جو ہے وہ سال بھر میں 1-2 سوٹ سلواتا ہے، اور جو آجر ہے وہ روزانہ نئے کپڑے پہنتا ہے. یہ ایک ایسا افراط و تفرید کا نظام جو ہے وہ ہمارے ہاں در آیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں اس سے ہم نے منہ موڑا. اسلام کی خوبصورت تعلیمات تو یہ کہ تمہارے کچھ بھائیوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ تمہارے کچھ بھائیوں کو تمہارے زیر دست کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ جو خود پہنو انہیں وہ پہناؤ، جو خود کھاؤ انہیں وہ کھلاؤ. اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ آسن ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ اجر و ثواب کا اس میں مطلب معاملہ بیان فرمایا جاتا ہے مزدور کے لیے، کہ وہ فرمایا کہ جو اپنے آپ کو ذلت و رسوائی کی جگہ پہ، امام غزالی نے اس روایت کو نقل کیا احیاء العلوم میں، کہ ذلت و رسوائی کی جگہ پہ ایسی جگہ پہ جا کر پیش کر کے اپنا فکر معاش کرتا ہے، روزی تلاش کرتا ہے. ہاشمی صاحب، ایک بات میں تلخ آپ سے پوچھنے لگا ہوں اور آپ تینوں کی طرف یہ سوال ہے، کسی جمعے پہ آپ نے کبھی سنی ہے کہ یہ تقریر بھی ہوئی ہو کہ زیر دستوں سے اس سے سلوک کرنا ہے؟ ہر مسجد میں مسلک جو ہے ہمارا سچا ہے، دوسرے کا جھوٹا ہے، سوائے اس کے اختلافی باتوں کے مجھے آپ بتا دیں. یا یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جو ہے وہ شان پاک وہ بیان اہل محبت کر رہے ہوں گے، دوسرے جو ہے وہ کہہ رہے ہوں گے وہ انسان تھے، وہ ہماری طرح تھے، فلانے تھے، اس طرح کی باتیں کر کے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ان کی شان بیان کر رہا ہو، کوئی حضرت سرائی کر رہا ہو. یہ تعلیمات کس نے بتانی ہے سرکار؟ یہ ہمارا المیہ ہے قبلہ غازی ہے نا یہ بات؟ جی بالکل. اسلام دیکھیے دین عمل ہے، پریکٹسنگ دین ہے، اور ہم نے اس کی پریکٹسنگ کے وہ ڈپارٹمنٹس کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک امن آ سکتا تھا، خوشحالی آ سکتی تھی، اس کو نظر انداز کر دیا. اس کو صرف ایک عبادت تک محدود کر کے ہم نے رکھ دیا. چلے یہ بھی اگرچہ ہم نے مذہب نہیں، ہم نے دین جو ہے وہ پورا ضابطہ حیات کی بجائے ہم نے اس کو مسجد کے دروازے کے اندر بند کر دیا، باہر آئی نہیں، مسجد تک محدود کر دیا. اور اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی بات میں مطلب تھوڑا سا اس میں اضافہ کروں تو اس کا شکار خود وہ طبقہ کہ جو امام ہے، خطیب ہے، مؤذن ہے، وہ بھی اس کا شکار ہے، وہ بھی خود اس کا پھر شکار ہو رہا ہے نا کہ وہ لوگوں کو حقوق نہیں بتا رہا، تو اس کے اپنے بھی حقوق پورے نہیں ہو رہے. اس کو بھی پھر وہ مزدور کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. جی اسی طرح سے جو مسجد کمیٹی ہے وہ اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو تھی یہ چند برس پہلے تک، جب میں ابھی جج نہیں بنا تھا اس سے پہلے، وہ جسٹس سپریم کورٹ کے جج ریٹائر ہوئے ہمارے ایک جج صاحب جو تھے، تو وہ انہوں نے باقاعدہ یہ میاں خالد حبیب الہی اس کیس میں پیش ہوا تھا، تو انہوں نے کہا نکالو، بلا کے ساری حکومت کو آرڈر کیا انہوں نے کہ یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے کہ کمی کی وہ جو خانہ تھا اس میں لکھا ہے امام مسجد. مختلف خانے ہیں نا کہ گاؤں میں فلاں فلاں کو دی جائے گی، یہ جو ہوتی ہے زمین مشترکہ کھاتا،
اس میں لکھا ہوا تھا کمی کے وہ خانے میں. انہوں نے کہا امام مسجد جس کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو اس کو کمی کے خانے میں انہوں نے نکالا. جس اختر شبیر اللہ ان کو سلامت رکھے, یہ انہوں نے کیا کام ہائی کورٹ کے جج کے طور پر. اندازہ کریں آپ. جی ہاں, اور یہ ہم حقوق بتائے ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ امام کیا ہے, امام کی قدر کیا ہے. بالکل صحیح ہے. میں احیاء العلوم کی روایت جو ہے وہ پیش کرنے لگا تھا کہ روایت میں بتایا گیا, امام غزالی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ ایسے کسی پیشے کو, ایسے کسی معاش کے ذریعے کو اختیار کرتا ہے جو بظاہر لوگوں کی نظروں میں کم تر سمجھا جاتا ہے, تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اتنا درجہ اور مقام ہے کہ اس کے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں جس طرح سے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. جی دوبارہ واپس. جی سر میں یہاں جو بطور خاص ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے جی پروہیبیشن آف فورسڈ لیبر اور چائلڈ لیبر. بہت اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام میں تشنیگی رہ جائے گی اگر یہ ذکر نہ ہو. بہت ضروری ہے, اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش, اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. یہ صحرا اقوام عالم نے اپنے سر کیسے باندھ لیا. وہ چائلڈ لیبر کی وہ مذمت کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہم مذمت کر رہے ہیں. ہمارے مذہب نے, ہمارے دین نے ابتدا ہی سے اس کی مذمت کی ہے. ٹھیک. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ, اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کسی بندے پر اس کی طاقت زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. پہلی بات تو یہ آ گئی. آپ دیکھیں کہ بچہ چھوٹا ہے, اس کی کیپیسٹی کتنی ہے, آپ کیسے بوجھ ڈال سکتے ہیں. امام مالک کی موطا سے میں روایت لے رہا ہوں, عثمان غنی کے راوی ہیں, ولا تکلف الصغیر القصبہ, چھوٹے بچے پر کام کا بوجھ نہ ڈالو. امام مالک تصریح فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچے کو آپ لیبر پر لگا دیں گے وہ اپنی اس کی کیپیسٹی نہیں ہو سکے گی, تعلیم سارا پروسیس اس کا رک جائے گا اور معاشرے کا ایک مفید شہری نہیں بن سکے گا. اور علامہ صاحب یہ جو کرائم ہوتے ہیں نا, کرمنل, وہ زیادہ لوگ بنتے ہیں جن کو بچپن سے اس طرح کے ماحول میں رکھا جاتا ہے. اس کی وجہ ہے نا کہ جب گھر والے تقاضا کرتے ہیں کہ لاؤ پیسے لاؤ, وہ اتنا ارن نہیں کر سکتا, پھر وہ چوری کرتا ہے یا میلافائڈی کرتا ہے یا فنڈ امبیزلمنٹ کر لیتا ہے, کچھ بھی کر لیتا ہے, وہ اپنے مالک کو نقصان پہنچاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ جو ہے جیل برڈ بنتا ہے, عادی مجرم بن جاتا ہے اور پھر وہ معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے. اتنا بڑا نقصان ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے, اور اسلام نے اس پر قدغن لگا دی, پابندی لگا دی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ بچے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. فقہا لکھتے ہیں کہ نابالغ بچے سے آپ اپنے لیے پانی کا گلاس بھی نہیں منگوا سکتے اس کے والدین کی اجازت کے بغیر. اچھا, ہاں جی, امام غزالی نے لکھا کہ نابالغ بچے سے اس کی والدین کی مرضی کے بغیر آپ پانی کا گلاس نہیں منگوا سکتے. پانی کا گلاس بھی منگوانا ہے تو اس کے والدین اجازت لیں, وہ اجازت دیں تو پھر اس سے پانی منگوائیں. اچھا جی, یہ بھی بتائیں فورس لیبر, یہ جو بیویوں کو کہا جاتا ہے, میں ایک بہت مشہور عالم دین کو جانتا ہوں, وہ بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ جب میں نہانے جاتا ہوں میری بیوی جو ہے وہ تولیہ پکڑ کے باہر دروازے پہ کھڑی رہتی ہے, میں نکلتا ہوں تو میرے پہلے پاؤں صاف کرتی ہے, پھر وہ مجھے جراب پہناتی ہے, پھر جوتا میرا پالش کرتی ہے. یہ بھی ہے کہیں؟ جی ایسا نہیں ہے, یہ خواتین کی طرف سے یعنی بیویوں کی طرف سے ان کے شوہروں کے لیے ایک اضافی احسان ہوتا ہے جس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا. شریعت انہیں ان کاموں کی پابند نہیں کرتی, بلکہ اور آپ بھی نہیں پابند کر سکتے. جی نہیں کر سکتے. اس پر مجھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا. مسجد نبوی شریف میں موجود تھے تو ایک شخص کو دیکھا, جوان آدمی تھا, جوان لڑکا تھا. وہ ذکر اذکار کرنے کے بعد جب اپنی جگہ سے اٹھا تو اس نے جو رومال تھا اس کا جھاڑا, تو جھاڑنے سے, کپڑا چھٹکنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اچھا نہیں لگا. تو آپ نے قریبی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ کے صاحبزادے بیٹھے تھے, تو ایک چھوٹا کنکر مار کے ان کو اپنی طرف بلایا اور اشارہ کر کے کہا یہ جوان کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ محمد بن اسامہ بن زید ہیں. تو کہا اچھا چلو جانے دو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اچھا جانے دیں, اس کا کیا مطلب ہوا, اگر کوئی اور ہوتا تو پھر اس کو سزا دی جاتی. فرمایا مسجد نبوی شریف کا ادب اور احترام یہ ہے کہ یہاں کپڑا چھٹکنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے, لیکن چونکہ یہ محمد بن اسامہ بن زید کا بیٹا ہے, میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا حضور اس کے دادے سے بھی بڑا پیار کرتے تھے, اس کے والد سے بھی بڑا پیار کرتے تھے. اگر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پیدا ہوا ہوتا تو سرکار اس کے ساتھ بھی وہی سلوک فرماتے جو اسامہ سے اور حضرت زید سے کیا کرتے تھے. لہٰذا اس لیے میں نے اس نسبت کا خیال کرتے ہوئے اس کو جانے دیا ہے, اس کو اجازت ہے اس کی. اس کے علاوہ بھی آپ قربان ہو جائیں, قربان ہو جائیں. یہ بات کوئی دنیا کا کوئی نظام یہ نہیں دے سکتا. حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, فرمایا میں نے لڑک پن میں دیکھا جس وقت اسامہ بن زید دوڑتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف بڑھ رہے تھے تو گر گئے.
فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عائشہ اس کو اٹھائیں، اور جب میں اٹھا کر لائی تو کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، سرکار نے اپنی گود میں بٹھا کر اس کو جھاڑا۔ حضرت ام چہرے کو المؤمنین صاف کیا، چہرے کو صاف۔ اگلی بات جو فرمائی وہ کمال کی تھی، کہا اسامہ اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تیرے کانوں میں بالیاں ڈالتا، اسامہ اگر تو لڑکی ہوتا میں تیرے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالتا۔ یہ محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو کر دی ہے اپنے غلاموں سے، دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ہم بات کر سکتے ہیں، سچی بات ہے، یہ عمل کرنا اس پہ جو ہے یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کرتے ہیں۔ جی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان کیا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک کہیں سے پھٹ گئے تو سرکار اس کو سی رہے تھے، پسینہ مبارک آیا جس وقت اس کیفیت میں، تو اماں جی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے مسکرا رہی تھیں۔ سرکار نے پوچھا آپ کے مسکرانے کی وجہ؟ عرض کہ یا رسول اللہ ایک تو آپ اپنے دست مبارک سے اپنا کام خود فرما رہے ہیں، اور دوسرا میں دیکھ رہی ہوں آپ کے چہرہ پاک جبین اقدس پہ جس وقت پسینے آتے ہیں وہ قطرے ایسے لگتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جبین اقدس سے موتی وار وار کے لوٹا رہا ہے۔ تو وہ نورانی چہرے پر جو پسینے کے آثار ہیں وہ مجھے خوش کر رہے ہیں۔ تو یہ سرکار کا خود اپنے ہاتھ سے فرمایا تھا عائشہ تو نے میرا جی خوش کر دیا، آج مانگو کیا مانگتی۔ جی جی قبلہ غازی صاحب، مالک اور ملازم یا آجر اور اجیر جو ہیں یہ معیشت کی عمارت کے دو اہم ستون ہیں، اور اسلام نے اقتصادی عدل کا جو معیار قائم فرمایا ہے اور جو اس کی تعلیمات ہیں، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر جملہ جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ ماہرین، دنیا بھر کے ماہرین اقتصادیات کو حیران کیے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ جی میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ فقہ اسلامی میں، شریعت اسلامیہ میں تو یہاں تک فقہاء نے جزیات بیان کیے ہیں کہ اگر ملازم نماز جمعۃ المبارک پڑھنے جاتا ہے اور مسجد دور ہے تو اس کو واپس آنے تک کچھ تاخیر ہو جاتی ہے عرف کے وقت سے، تو وہ جتنی تاخیر ہوئی اتنا اس کے لیے اتنے وقت کی اجرت لینا شرعاً اس کے لیے حرام ہے۔ اللہ، یہاں تک ضابطے موجود ہیں۔ وہ جو حدیث پاک میں نے شروع میں بیان کی ہے اس میں دیکھیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو۔ تو جہاں وہ شخص کہ جو دولت کا امین ہے یعنی کہ مالک، بڑی سخت وعید ہے کہ جو ملازم کی ملازمت جو اس کی اجرت ہے وہ نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی حدیث پاک ہے کہ میں کل بروز قیامت اس شخص کا مقدمہ میں لڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں اس شخص کے ساتھ، جیسے آپ نے انٹرو میں بھی بات کی، جو کسی ملازم کی اجرت نہیں دیتا۔ اب دیکھیں کہ جہاں جو مالک کے لیے حکم ہے کہ وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دے، تو وہاں وہیں بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بھی تو پسینہ نکالے، کام کرتے ہوئے پسینہ نکالے، پسینہ بہائے، کام چور نہ ہو۔ جی ہاں بالکل، کام چوری جو ہے وہ اجرت کو حرام کر دیتی ہے، اور اس میں رزق حلال۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک میں، ساری حدیث پاک پیاری معذرت کے ساتھ، موجم الکبیر کی روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کا کفارہ نماز، روزے اور صدقات نہیں ہو سکتے، اس کا کفارہ صرف وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو انسان کو فکر معاش میں لاحق ہوتی ہیں، کہ مطلب معاش کرتے وقت اس کو جو تنگی اٹھانا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ اگرچہ مطلب کہہ لیجیے کہ ضابطے یہ ہیں کہ سیفٹی فرسٹ، اور مطلب ان کو ایسا انوائرمنٹ دیا جائے، ایسا ماحول دیا جائے، ایسا لباس دیا جائے جس سے ان کی جان کی حفاظت ہو، ان کے مطلب اعضاء کی حفاظت ہو، لیکن یہ کہ اگر جان جوکھوں میں ڈال کے بندہ محنت مشقت کر کے مزدوری حاصل کر کے رزق حلال کماتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس کے بہت سے ایسے گناہ کہ نماز روزہ جس کی کفارہ نہیں ہو سکتے، وہ عمل اس کا وہ بس بات کا اپنی اولاد کے لیے جی محنت کر کے ان کو رزق کما کے دینا، یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے جس کا حساب بھی نہیں۔ رسالت امام علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ایک شخص تیزی سے دوڑا جا رہا تھا، تو صحابہ نے کہا وہ دیکھے بہت تیزی سے جا رہا ہے، تو فرمایا اگر یہ اپنے بال بچوں کے لیے روزی کمانے جا رہے ہیں تم سے بہتر ہے، تم سے بہتر کام کر رہے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، بہت اہم بات، جو کور ایشو میرے ساتھ ہے اور لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی کمپنی کی آئٹم سولڈ کرنی ہوتی ہے، بیچنی ہوتی ہے، کمپنی کہتی ہے اس کو اتنے میں بیچنا ہے، لیکن ہم اپنی ذاتی کاوش سے اس کو زیادہ پہ بیچتے ہیں، کیا یہ پروفٹ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات، بڑی اہم بات۔ بہت سوال آتا ہے جی، بہت کثرت سوال آتا ہے کہ جی ہماری اپنی پرسنل ایفرٹ ہے، ایفرٹ کر کے ہم زیادہ بیچتے ہیں تو ہم اس کے حقدار ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ حقدار نہیں ہیں، بہت اچھا، اس لیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی تنخواہ متعین ہو چکی ہے،
آپ نے اپنی اجرت کا معاوضہ سب آپ نے طے کر چکے ہیں. فرمایا فما آخذ بعد ذلک فهو غلول, اس سے زائد جو لوگ ہیں وہ غبن ہوگا اور تمہاری رزق حرام ہوگا, آپ اسے زائد بیچ نہیں سکتے. تو یہ جو تنخواہ افسر شاہی ہماری لیتی ہے اور مختلف محکمے اس کے اوپر کے جو انکم لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ حرام ہے. اسی طرح تو میں اشارہ کر رہا ہوں حرام ہے. اگلی بات, نان پروفیشنل لوگ پروفیشنل فیلڈ میں کیسے آ کسی جاتے ہیں؟ بیسمنٹ میں جا کے لے لیں یا ہاتھ میں نہ پکڑیں جیب میں وہ ڈال کے چلا جائے, ساری صورتیں حرام ہے جی, وہ بھی حرام ہوگا. وہ بھی سب صورتیں اگر ناجائز ہیں. وہ اس کی میز کی دراز میں رکھ جائے تو پھر وہ بھی ناجائز ہے, حرام ہے. کوئی بھی صورت ہو, صورتیں ساری حرام ہے. اوپر سے اس میں بعد میں کوئی محفل میلاد کرا دیں, تبلیغ پہ چلے جائیں, پھر تو جائز ہو جائے. نہیں, بالکل جائز نہیں, پھر بھی نہیں ہوگی. حرام کمائی سے کوئی یہ نیکی کام جائز نہیں ہوتا. اگلا ظلم یہ ہے غازی صاحب کہ لوگوں کے پاس جعلی ڈگری ہیں, جعلی ڈگریاں لوگوں کے پاس, اور وہ پروفیشنل سیٹس پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. سب سے بڑا عالمی یہ ہے, میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنا, اللہ تعالیٰ پیشہ ور ماہر کو پسند فرماتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے. میرے پاس سکل نہیں ہے, میں نے جعلی ڈگری لے کے میں سیٹ پہ آ کے منصب پہ بیٹھ گیا ہوں, تو مجھے جاننا چاہیے کہ میں رب کی نظروں میں مقہور بھی ہوں اور مغضوب بھی ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اور غضب بھی مجھ پر ہوگا کہ میں اس فیلڈ کے لیے جو ہے وہ میں ٹھیک نہیں. بڑا ڈر لگتا ہے جی, بعض اوقات زندگی میں ایسے ہوئے ہے کہ انکمپیٹنٹ لوگوں کی سفارش انکمپیٹنٹ لوگ, انہوں نے پھر جو گل کھلائے ہیں بعد میں وہ سامنے آئے, وہ نتائج سامنے آ جاتے ہیں. پھر دیکھیں وہ بربادی جو شروع ہوتی ہے وہ نسل در نسل چلتی ہے, اور لاکھوں لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں, نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سفارش بھی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. بے شک سفارش بھی سوچ کے کرنی چاہیے. کہیں آپ ایسے بندے کی سفارش نہ کریں جو نااہل ہو اور اس بعد میں رشوت لے, وہ بھی آپ کے کھاتے میں, بعد میں مخلوق پہ تنگ کرے, ظلم کرے, زیادتیاں کرے, وہ بھی آپ کے کھاتے میں چلی جائے گی. یہ بنیادی چیزیں جو ہیں یہ جس کا اسلام نے اشارہ کیا, تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انہی لوگوں کی سفارش کریں کہ جو سیٹوں کے اہل ہوں. جی مفتی صاحب, وہ جو حدیث پاک ہے کہ جس آدمی کے 2 دن یوں ارشاد فرمایا برابر ہے وہ خسارے میں ہے, تو مسلسل جد و جہد اور محنت کا جو سبق ہے رحمت کونین سے, یہ جو ہے آگے کسی کے دستے نگر ہونا, کسی سے مانگنا بھی, اس کی بھی بڑی مذمت کی گئی. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ اس سے بندے کی عزت خراب ہونے کا خدشہ ہے, بلکہ خدشہ نہیں ہے, یقین ہے, اس سے عزت نہیں رہ جاتی بندے کی اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے. دوسری طرف ایک بات اور بڑی قابل غور ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کام کرتا ہے لیکن اپنے کام کا معاوضہ لیے بغیر چلا جاتا ہے, اچھا کسی وجہ سے کام کیا لیکن معاوضہ نہیں لیا, مثال کے طور پہ ناراضگی ہو گئی مالک کے ساتھ, ناراض ہو کے چلا گیا, تو اس معاوضے کا کیا کیا جائے گا؟ اس بارے میں لازم ہے کہ وہ جو مالک ہے اس کا معاوضہ سنبھال رکھے. اگر وہ واپس آ جاتا ہے تو پھر اس کو اس کا معاوضہ لوٹا دیا جائے. اگر اس معاوضے کے ساتھ اس نے کو کاروبار کر لیا, مزید اوپر کچھ منافع آ گیا اسی پیسے سے جو اس مزدور کا حق تھا, تو اس پر اب اس مزدور کو اختیار ہوگا بعد میں آ جانے کے بعد, اگر وہ چاہے تو منافع سمیت ساری رقم لے لے, اور اگر چاہے تو صرف اپنا جو اصل مال تھا وہ لے لے. جب ناراض ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی 6 مہینے کی تنخواہ نہیں دینی, بھاگ جاؤ یہاں سے. جی نہیں, کام کروایا تنخواہ نہیں دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں پہلی امتوں میں سے 3 شخص ایسے تھے جو سفر پر جا رہے تھے, تو کسی غار میں انہوں نے پناہ لی, تو غار کے آگے چٹان آ گئی, تو انہوں نے دعا کی, آپس میں ایک دوسرے سے کہا اللہ سے دعا کرو اپنے نیک اعمال کے ذریعے, تو اللہ اس مشکل کو دور کر دے گا. تو تیسرا بندہ جس نے دعا کی تھی اس کی دعا یہی تھی, اللہ میرے پاس ایک کام کرنے, میں نے کئی لوگوں کو کام پر رکھا جن میں سے ایک شخص بغیر اپنی مزدوری لیے چلا گیا, میں نے اس کے پیسے کے ساتھ کاروبار کیا, منافع ہو گیا, بکریاں, اونٹ, گائے اور غلام سب کچھ آ گیا. تو کافی عرصے کے بعد جب وہ واپس آیا اس نے کہا کہ مجھے میرا حق دے, تو میں نے کہا یہ جتنے جانور غلام کھڑے ہیں یہ سارے تیرے ہیں, لے جا. کہا اللہ کے بندے مذاق نہ کر میرے ساتھ. میں مذاق نہیں کرتا, وہ تیری ہی رقم تھی جس کو میں نے کاروبار میں لگایا اور اس سے یہ منافع ہوا. اے اللہ, وہ بندہ اپنا سارا مال لے گیا اور اس نے میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا, کاروبار تو میں نے کیا تھا, مالک اس نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا, میں پھر بھی ناراض نہیں ہوا, تیری رضا کے لیے میں نے وہ سارا کچھ ادا کر دیا تھا. اگر واقعی اس میں میں نے تیری رضا کو ملحوظ خاطر رکھا تھا تو اس عمل کو تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں, اس چٹان کو ہٹا دے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے عمل کی قبولیت کے سبب سے اس چٹان کو ہٹا دیا تھا. واہ واہ واہ. یہ دیکھیے اس میں یہ ساری باتیں آ گئی, عمل کی قبولیت بھی آ گئی, رضائے الہی بھی آ گئی, دوسرے کا حق واپس کرنے کی بات بھی آ گئی. یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ایک جملہ مبارکہ سے ثابت ہوتی ہیں. کتاب الشفاء سے نسخہ ہے جی, غربت سے نجات کا عمل ہے. جو شخص روزانہ سورہ کاف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غربت سے نجات عطا فرماتا ہے. سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے,
بس جو کوئی اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دل کو ذکر خداوندی کے لیے چھوڑ دے.